بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملا علیہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو آدم ابو البشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے خود سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور اسی طرح سے قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہوں کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ حضرت امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم و بردباری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کرنے کا حکم دے کر شرف و فضیلیت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین، فرمایا کہ ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدے سے انکار کے بعد اولاد و آدم کو ورگلانے اور بہکانے کا ارادہ و عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا۔ دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو بس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، دور ہو جا ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے وار اور پیادے لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے، اور نہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب کارساز ہے۔ ناظرین، سورہ کاف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کے اندر سرکشی، طیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا، اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شہر بن ہوشب فرماتے ہیں
ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ قتل کیا اور کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا، اور اسی طرح النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں، یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار اور علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا۔ اور سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ دوستو، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے خود بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا ہے اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سامعین گرامی، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے اور پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں طرف سے آؤں گا، پھر تو ان میں بہت سوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی اس سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ میں ان کے لیے ہر گات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر طرف سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے، اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سیرت بن ابی افاقہ سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے کن فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ ناظرین، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، اور آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اور یہی روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متاخرین نے راجح اور وزنی قرار دیا ہے، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اور اس پر اس حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے حکم اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔